بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور، یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 24ویں سورہ ہے۔ اس کی 64 آیات ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں غزوہ بنی المصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب مشرکین مکہ کی اقدامی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مدینہ میں موجود منافقین کی بڑی تعداد پریشان رہنے لگی، اور انہوں نے ایک مختلف محاذ سے اہل اسلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ میں رہنے کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ مسلمان اپنی افرادی قوت، اسلحہ کی برتری، معاشی وسائل یا حلیفوں کے تعاون کے باعث نہیں، بلکہ اپنی اخلاقی قوت کی وجہ سے ہر میدان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی اخلاقی پاکیزگی پر دھبے لگائے جائیں، تاکہ یہ خود بھی نفسیاتی طور پر کمزور ہو جائیں اور دوسرے بھی انہیں اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل نہ سمجھیں۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم خواتین کو پریشان کرنا شروع کر دیا، جس پر سورہ احزاب میں پردے اور حجاب کے احکام نازل ہوئے، جن کی تفصیلات اس کے خلاصہ میں بتائی جائے گی۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منافقین کی اسی غلیظ تحریک کا ایک حصہ واقعہ افک تھا، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا گیا۔ اس کی تفصیل کتب حدیث اور سیرت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ مدینہ میں فضا میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا اور اس امر کا امکان تھا کہ داخلی طور پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس میں اسلامی سماج کی اخلاقی بنیادیں مزید مستحکم کرنے کے لیے متعدد نئے احکام دیے۔ زنا کی حرمت پہلے سے نازل ہو چکی تھی سورہ النساء میں، اب اسے فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دی گئی۔ بدکار مردوں اور بدکار عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی۔ کسی فرد پر زنا کا الزام لگانے والے کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، ورنہ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو لعان کا قانون مقرر کر دیا۔ حضرت عائشہ پر لگائے گئے الزام کی تردید کرتے ہوئے افواہیں پھیلانے کی مذمت کی اور بتایا کہ اللہ نے رسول اکرم ایسے پاکیزہ ترین فرد کے لیے پاکیزہ ترین بیویاں منتخب کی ہیں، اور جس بہتان عظیم کا انہوں نے ارتکاب کیا اس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جو لوگ مسلم معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت کا ارتکاب کرتے ہیں یا اشاعت کو پسند کرتے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ جب تک کسی کے خلاف ثبوت نہ ہو، اس پر تہمت لگانے والے کو سزا ملے گی۔ اجازت لیے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ عورتوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو پاک باز رکھیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھیں۔ عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں یا گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ عورتوں سے کہا گیا کہ باہر نکلیں تو اپنا بناؤ سنگار چھپا کر نکلیں اور بجنے والے زیور نہ پہنیں۔ غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادیاں کر دی جائیں۔ لونڈیوں اور غلاموں کو آزادی خریدنے کی راہ نکالی جائے اور ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ آزادی خرید سکیں۔ لونڈیوں سے پیشہ کروانا ممنوع قرار دیا گیا، یعنی قحبہ گری کی، یہ سیکس ورکرز کے بزنس کی مکمل طور پر بندش کر دی گئی۔ نابالغ بچوں اور گھریلو ملازموں کے لیے قاعدہ مقرر کر دیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں گھر میں کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ جا گھسیں۔ اولاد بھی اجازت لے کر جائے۔ بوڑھی عورتوں کو اجازت دی کہ وہ اگر اوڑھنی اتار دیں تو کوئی حرج نہیں، تاہم بناؤ سنگار نہ کریں۔ اندھے، لولے، لنگڑے اور بیمار کو یہ رعایت دی کہ وہ کسی کے گھر سے کوئی بھی چیز بلا اجازت کھا لے تو اسے چوری نہیں سمجھا جائے گا۔ قریبی عزیز اور بے تکلف دوست ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرتی روابط مستحکم کرنے اور تعلقات میں خلوص پیدا کرنے کی راہ کھولی گئی۔ اس سماجی تبدیلی کے نتیجے میں اس سورہ میں امت مسلمہ سے ایک بہت بڑا وعدہ کیا گیا، اور وہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، یعنی زمین میں انہیں اقتدار ملے گا، ان کے قوانین کو غلبہ حاصل ہوگا اور دنیا میں امن قائم ہوگا۔ چنانچہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا۔ قرآنی تعلیمات میں ہمیشہ یہ اثر آفرینی ہے
کہ وہ جو کل بخش سکتی تھیں آنے والے کل میں بھی وہ بخش سکتی ہیں۔ اس صورت میں ذکر کردہ تمام ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی علامات بھی بیان کر دی گئیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔